بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان آصف اقبال پورے 30 روزے آپ کے ساتھ رہوں گا، اور اس 30 روزے میں ہم ہر روز ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ٹاپک ہوں گے اسلام سے متعلق، سیرت سے متعلق، نبی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اور اہم شخصیات سے متعلق۔ اور اس پروگرام کی جو سب سے خاص بات ہے وہ ہمارے مہمان گرامی ہوں گے۔ اب میں اپنے مہمان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں۔ اس پروگرام کا نام ہے رمضان کریم، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ایک اور مہمان اور ایک اور گیسٹ ہوں گے، شیخ ازمان حمید صاحب۔ تو ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کی کیا ہی تعریف کی جائے، آج کے نوجوانوں کے رہبر، لیڈر، اور لوگ ان کو اپنا جو ہے پیر بھی سمجھتے ہیں۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب نے سوشل میڈیا کے اندر پوری دنیا میں ایک ایسا تہلکہ مچا دیا کہ لوگ ان کے بیانات کو اتنے اسلوبی کے ساتھ سنتے ہیں، اتنی خوشی کے ساتھ سنتے ہیں، اور دین کی وہ نہج جو آج کے دور میں ریکوائرمنٹ ہے، اس نہج پر آ کے مفتی طارق مسعود صاحب بات کرتے ہیں۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کی سب سے خاص بات یہ کہ جب وہ بوڑھوں میں بات کریں تو بوڑھوں کے لہجے میں بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کریں تو بچوں کے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور خواتین اور مرد اور حضرات کے حقوق کی بات کی جائے تو ان کے حقوق کو بھی اتنے احسن طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سمجھنا بہت ہی سہل ہو جاتا ہے۔ میں ان کے لیے کیا کلمات ادا کروں، ان کے لیے ایک شعر میری زباں پر آ رہا ہے: خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ تو میرے سب سے زبردست قسم کے دوست، محسن، میرے استاد، میرے رہبر مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ اب تک تو ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پورے 30 دن۔ اتنی تعریفیں کر دی ہیں، اس کے بعد بگڑ جاؤں تو پھر میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ 30 دن ایک اور گیسٹ ہوں گے جو ملک کے مشہور و معروف جو ہیں بزنس مین بھی ہیں، اور کہیں پہ چیریٹی کا کوئی کام ہوتا ہے تو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، شیخ ازمان حمید صاحب۔ السلام علیکم ازمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے 30 دن آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ استقبال رمضان۔ استقبال رمضان میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سٹارٹ ہی مفتی طارق مسعود صاحب سے کریں۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے استقبال رمضان میں؟ کیا کیا ایسی نوعیت، کیا کیا ایسی بات، کیا ایسے جذبات مومن کے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ایک چاند نکلتا ہے اور مومن جو ہے مسجدوں میں بھر جاتے ہیں، اور اللہ نے ایک نظام کو ایسا پلٹ دیتے ہیں 360 ڈگری کے اوپر کہ جو نماز نہیں بھی پڑھتا وہ بھی مسجدوں کا رخ کرتا ہے، جو تلاوت نہیں کرتا وہ بھی آتا ہے، اور قرآن کو جو ہے تراویح میں اس طرح پڑھنے لگتا ہے کہ جیسے کہ بس جھمکٹے کے جھمکٹے جو ہیں وہ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت، اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے بہانے رکھے ہیں اپنی محبت کی چنگاری بندوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں ایسے مہینے یا کچھ ایسے اوقات دے دیے جس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کر لیں اور کچھ اللہ کو یاد کر لیں۔ جیسے ایام تشریق آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ذی الحجہ میں زور زور سے تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں نمازوں کے بعد، تو ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسجدیں گونجتی ہیں، تو ایک تھوڑا سا دل ہل جاتا ہے۔ حج دیکھ لیں آپ، لوگ جاتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو یہ زندگی میں ایک بار آتا ہے حج، تو یہ اللہ کو یاد کرنے کے بہانے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے رمضان بھی رکھا ہے، اور اس میں ایک ایسی عبادت دی ہے جو بالکل ہی ایک یونیک قسم کی، ایک منفرد قسم کی عبادت ہے، جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو یہ بہت بڑی میں یعنی ساتھیوں سے کہتا ہوں، عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا کس قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ آج رکھوں نہیں رکھوں، آج رکھوں نہیں رکھوں، لیکن رمضان میں ایسا آٹومیٹک چاند نظر آیا اور ٹھا 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 پوری ایک روزوں کی تانتا بن گیا، پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اہل اسلام کو۔ میں کہتا ہوں رمضان جو ہے مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے۔ کیسے سحری میں خواتین کچن سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر افطاری میں پکوڑے تل رہی ہوتی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عام دنوں میں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا، ایسی ہر آدمی کی انفرادی زندگی ہو گئی ہے۔ تو اس بہانے گھروں میں دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے، پھر کھا رہے ہوتے ہیں، افطاری کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ایک ہلچل مچتی ہے، بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، اور پھر افطاری کے بعد جو چہروں پہ رونقیں آتی ہیں۔ تو ایک بہت شاندار مہینہ اللہ نے دیا، اور اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔
اپنے مسلم ہونے کا احساس پیدا ہو. کسی ہندو کے گھر میں، سکھ کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ مسلم گھرانے میں ہوتا ہے. تو ہمیں اس میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نان مسلم نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم غیر مسلم نہیں، ہم مسلم ہیں. ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، تو ہم ایک خدا پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. اور صرف زبان سے ایمان نہیں لاتے، ہم اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا برداشت کر لیتے ہیں. دیکھیں میں تو جانتا ہوں ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں نا ڈائٹنگ کا، 100 مریضوں کو دیں گے تو 1% اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے اتنا سخت پرہیز نہیں کروایا ہوتا. وہ چند چیزیں آپ سے چھڑواتا ہے، اس کا آلٹرنیٹ چند چیزیں دیتا ہے آپ کو، لیکن اس پہ بھی پیشنٹ کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں کروڑوں مسلمان پوری دنیا میں کیسا سخت پرہیز کروایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈائٹ پلان نہیں دیا جا رہا، بلکہ آپ سے ڈائٹ ہی چھڑوائی جا رہی ہے. کچھ بھی نہیں کھانا آپ نے، کچھ بھی نہیں پینا آپ نے. اس میں عرب کے صحرا میں تپتی ہوئی ریت میں مزدور بھی ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اس میں محنت کرنے والے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، بولنے والے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، سفر میں رہنے والے بھی. سفر میں تو اللہ نے اجازت دی ہے لیکن میجورٹی رکھی رہی ہوتی ہے اس میں. تو ہمیں پھر رات کو تراویح کی نماز ہے، اس میں کتنا لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنا زیادہ اس میں کیسی قرآن کی رونقیں مسجدوں کیسی گونج رہی ہوتی ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت سے. تو یہ مہینہ مسلمانوں کو ہلا کے چلا جاتا ہے. تو جیسا بھی سخت دل ہو، کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے اس مہینے میں. اور آپ جن بھی توبہ کرنے والوں کو دیکھیں گے نا، جن کی زندگیاں پلٹی ہیں، ان کی زندگیوں میں رمضان کا بہت بڑا دخل ہے. رمضان نہ ہوتا تو بہت سے توبہ کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی. تو آپ دیکھیں ایسا مہینہ ہے جو ہر طبقے پہ اثر، لبرل طبقے پر بھی اثر ڈالتا ہے. وہ تو کسی پہ زیادہ اثر، کسی پہ جو روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہوتا وہ بھی اہتمام ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا بہت چھپ کے کھا رہا ہوتا ہے، تھوڑی شرم آ رہی ہوتی ہے اس کو، لوگ کیا کہیں گے. ذرا سی اگر غیرت اور جو بالکل ہی غیرت ختم ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے پھر کیا کہا جا سکتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے مسلم ہونے کا احساس دلاتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، برائیاں ہم سے چھوٹ جائیں. تو جو اس گفٹ سے جتنا فائدہ اٹھائے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. تو آپ اگر مہمان کی قدر آنے سے پہلے کرتے ہیں تو مہمان کا اکرام اچھا ہو جاتا ہے. اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد آپ سوچیں میں نے اس کے لیے کرنا کیا ہے. تو رمضان بھی ایک گیسٹ ہے، ایک مہمان ہے جو ہماری زندگیوں میں ہر سال آتا ہے اور ایک مہینہ ہمارے گھر میں اسٹے کر کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری مسجدوں میں رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے لیے ہم پہلے سے اس کے اکرام کا انتظام کریں. تو رمضان کا مہمان کا اکرام ہوتا ہے چائے پانی کے ساتھ، اس کے لیے کھانا پہلے سے لا کے رکھیں. رمضان کا اکرام یہ اس کو کیش کرائیں. کیسے کیش کرانا ہے؟ اعمال کے ساتھ. ابھی سے نیت کریں ایک روزہ ہم نے نہیں چھوڑنا کسی قیمت پہ. خواتین کے کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، وہ ابھی سے مسائل سیکھ لیں. میں اکثر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے ایک کتاب ہے، جامع الرشید سے چھپ رہی ہے آسان کر کے نا. تو اس میں رمضان کے، اعتکاف کے، حیض و نفاس کے، خواتین کے خاص طور پہ مسائل بہت آسان زبان میں لکھے میں. وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. وہ کتاب لازمی اپنے گھروں میں رکھیں، اور اس میں روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے خاص طور پہ خواتین کے مسائل جو آپ ڈاکٹر بن جاتی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم پہ کب نماز ہم نے چھوڑنی ہے اور کب نماز ہم نے پڑھنی ہے. غسل کے احکام تک معلوم نہیں ہے. یعنی آج میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی لڑکیاں، پی ایچ ڈی کی ہوئی لڑکیاں، ان کو غسل کے فرائض معلوم ہے. لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکیوں کی کیا بات. وہ ایک صاحب تبلیغ جماعت ایک جگہ گئی نا، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں. یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اس نے کہا 3 فرض ہیں. یہ بڑے خوش ہو گئے. چلو بھائی کون کون سے ہیں؟ تولیہ، صابن اور بالٹی. اس طرح کا انہوں نے بتایا. تو یہ ہمارا یعنی دین کے علم کا یہ حال ہے. تو وہ کتاب لازمی گھروں میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا. علم اس کے موٹے موٹے مسائل پتہ چل جائیں گے. تو اگر اس کو آپ کو کوئی مسئلہ اس کا قرآن و حدیث کے خلاف لگے تو ہم بیٹھے میں ہم سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا، ہم سے پوچھ لیں جی یہ مسئلہ ہمیں ایسا لگتا ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بتا دیں گے خلاف ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہمارے گھروں کی رونق ہے، اس کا پہلے سے استقبال کرنا ہے. پہلے سے آپ نے عزم کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے رمضان کی رات میں تراویح نہیں چھوڑنی ہے. اور بہت سے لوگ تو مسجدوں میں پہلے سے مصلے بچھا کے چلے جاتے ہیں، نہا دھو کے آتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں. خواتین گھروں کے اندر اگر مسجد میں تراویح کا انتظام ہے تو ٹھیک ہے وہاں چلی جائیں. مسجد میں انتظام نہیں ہے تو گھر میں بھی ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے
جو صاف ستھرا ہو، اور وہ رمضان میں وقف کرتے ہیں کہ بھائی اس میں عبادت ہوگی بس. انشاءاللہ. تو حدیث میں بھی حکم ہے اس بات کا کہ گھر میں ایک کمرہ آپ نماز کے لیے رکھیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی صاحب سے آپ کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے دیے ہوئے اسکرین کے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، اور مفتی صاحب نے مجھے اجازت دی ہے کہ کوئی بھی سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ حیات زندگی کا ہو. اور یہ پروگرام نیوز 1 ٹی وی 1 پر جو ہے نشر کیا جا رہا ہے، تو تمام ناظرین سے گزارش ہے جو بھی مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہے، جو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر ہیں اس پہ کانٹیکٹ کریں، اور مفتی صاحب آپ کے سوالوں کا بھرپور جواب دیں گے. مفتی صاحب، رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور رمضان کی برکتیں بے شمار ہوتی ہیں، تو رمضان کی جو 3 اشرے ہیں، ان اشروں کی کوئی خصوصی دعا ہے ہمارے لیے کہ ہر اشرے کی کوئی دعا، اور ہر اشرے میں کسی گناہ سے پناہ مانگنے کی اللہ نے کوئی نصیحت کی ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ دیکھیں، مشہور تو ہیں لیکن میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث، مستند حدیث نہیں ہے جس میں ہر اشرے کی الگ الگ دعا ہم کو سکھائی گئی ہو. مشہور ہیں، ضعیف روایات ہیں، تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ ضعیف روایات ہیں ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن کوئی ایسی مستند روایت اس بارے میں موجود نہیں ہے. البتہ رمضان کے آخری اشرے میں جہاں لیلۃ القدر کا امکان ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے آپ سے گناہ چھڑوانا. کبھی حدیث میں آتا ہے جو روزہ رکھ کے غیبت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کو بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ نہیں کہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ تو روزہ ہے، وہ 3 ارکان کا نام ہے، کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرنا. روزہ تو ان کا ہو جائے گا لیکن روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. تو روزے کی برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گناہوں سے توبہ کا ارادہ کریں آپ، اور یہ نیت کریں کہ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے ہماری زندگی سے تمام گناہ انشاءاللہ نکل چکے ہوں گا. خواتین ارادہ کریں ہم پردہ کر لیں گی. اگر مکمل پردہ نہیں کیا جا رہا ہے، ایک اسٹیپ آگے بڑھ لیں. جو سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی وہ عزم کر لیں ہم دوپٹہ لیں گی سر پہ. جو چہرہ جو بالکل ہی ایسا ایک ویسٹرن لباس پہنتی ہیں وہ یہ ارادہ کر لیں کہ چلو ہم چہرے کا پردہ نہیں لیکن باقی ڈریس ہم پراپر لیں گی. اور جو ابھی تک چہرہ کھولتی تھیں وہ ارادہ کر لیں جوان عورت ہے تو ہم چہرہ بھی پردہ شروع کر. ایک اسٹیپ تو آگے بڑھیں نا. ہم تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں رہتے ہیں ہم، بلکہ شاید ڈیکریزنگ پوائنٹ پہ اور جا رہے بلکہ الٹا ہی آ رہے ہوتے ہیں. فلموں کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں رمضان میں کہ عید پہ کون سی فلم دیکھنی ہے. تو تھوڑا سا تو ہم ترقی کریں، کچھ تو آگے بڑھیں، ایک اسٹیپ آگے بڑھیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، یہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے، باقی اللہ آپ کو انشاءاللہ توفیق دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اتنا اچھے سے استقبالیہ رمضان کے بارے میں سب چیزیں بتا رہے ہیں. آپ سے ایک چھوٹا سا اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا تھا کہ پورے رمضان کے اندر اتنی اچھی کیفیت ہے ہماری سب مطلب مسلمانوں کی، جس میں نماز کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، سحری کا اہتمام، اپنا افطاری کا اہتمام، یہ سب ہے. تو یہ کیفیت ہم پورے 12 مہینے مطلب سال کے جو 11 مہینے ہیں رمضان سے ہٹ کے، اس کیفیت کو کیسے یہ مطلب کنٹینیو رکھیں کہ اتنی مطلب چیزیں، کیونکہ ہر بندہ اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے اور اس چیز کو لے کے چل رہا ہے. کوئی ایسا عمل یا ایسا کوئی چیز ہو کہ جس کو ہم اس پورے سال میں مینٹین کریں، مطلب اس چیز کو لے کے چلیں. نمازوں کا بھی اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم رمضان کو اس نیت سے گزارتے ہی نہیں کہ پورے سال ہم نے انسان کا بچہ بن کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس رمضان گزرے اور دیکھو پھر ہم سے بڑا بدماش دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. بلکہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد دیکھ لیتے ہیں. کیا کہ میرے میاں اعتکاف میں جاتے ہیں اور ساری کیبل ویبل رمضان میں نا پہلے سے نکال دیتے ہیں ٹیلی ویژن کی، جو بھی فلمیں ڈرامے ان کو جو فحش چیزیں دیکھنے کی ان کو کچھ میاں صاحب کی عادت تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے میاں کیا کرتے ہیں کہ وہ نکال دیتے ہیں سب چیزیں کیبل ویبل رمضان میں، اعتکاف میں پھر جا کے بیٹھتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہیں نہیں کہوں گا کہ یہ کیبل لگا دینا کیونکہ یہ تو گناہ ہو جائے گا، میں تو ابھی رمضان ہے، روزے چل رہے ہیں آج کل، تم خود ہی خیال کرنا جب چاند رات ہوگی نا. مطلب ان کا یہ تھا کہ چاند رات کو یہ سارے ڈش وش جتنے ریڈی کر کے رکھنا. بہت پرانی بات ہے، تو 14-15 سال ہو گئے اس واقعے کو. تو یہ سب کچھ ریڈی کر کے رکھنا، یعنی ان کا پہلے سے پروگرام ہے کہ آتے ہی فلمیں دیکھنا شروع کرنی ہے.
تو خیر غنیمت ہے، اعتکاف کر رہے ہیں، میں تو پھر بھی اس کو پازیٹیو لے کر گیا کہ چلو یار اس بندے کو اتنا تو خیال ہے کہ رمضان کے تقدس کا بہرحال خیال کرنا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. رمضان میں تو نہیں کر رہے نا، لیکن اس سے آپ کے اندر بہرحال تبدیلی تو نہیں آئے گی نا. ٹھیک ہے رمضان کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس نیکی کی آپ کی قدر کرے گا کہ آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کیا رمضان میں اور آپ اعتکاف بھی کر رہے ہیں. لیکن پراپر فائدہ تو جبھی ہوگا جب آپ رمضان کو اپنی زندگیوں کے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائیں. آپ کہیں بھائی اس رمضان میں بس یو ٹرن لینا ہے، ہم نے لینا ہی لینا ہے انشاءاللہ، ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ مفتی صاحب ایک سوال تھا کہ رمضانوں کے اندر کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کا مطلب وہ یہ سب چیزیں بند ہیں، تو پھر گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے انسان سے اور وہ رمضانوں میں بھی کرتا ہے گناہ؟ مصعب عثمان بھائی کے سوال سے پہلے کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کا کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پیرنٹس دبئی میں رہتے ہیں اور جب رمضان سٹارٹ ہوگا تو وہ دبئی میں ہوں گے، جب وہ کراچی آئیں گے اور رمضان کنٹینیو ہوگا تو کیا وہ پورے روزے رکھیں گے یہاں آ کر 30، یا وہ 30 روزوں سے پہلے ہی اپنے روزے پورے کمپلیٹ کریں گے؟ نہیں، وہ جب یہاں آئیں گے تو یہاں کے حساب سے ان کو پورے روزے یہاں کے حساب سے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. اور وہاں پہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہوگا، وہ پہلا روزہ وہاں رکھ جی جی ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی شیطان جو ہے مفتی صاحب عثمان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، تو پھر اعمال تو سب یہ کے سب چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں نا کہ رمضان میں ظاہر ہے گناہوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی احادیث ہیں نا جن میں برزخ کے حوال ہوں یا جنات اور شیاطین کے حوال ہوں، یہ پورے طور پر ہماری فہم میں آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک الگ دنیا ہے نا جنات کی اور شیاطین کی. تو ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس مہینے میں گناہوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے، تو اس کو تعبیر کیا گیا شیطانوں کے گرفتار ہونے سے. تو شیطان یہ نہیں کہ گرفتار نہیں ہوتے، یقیناً جکڑ لیے جاتے ہیں، پکڑ لیا جاتا ہے ان کو. تو یہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اس میں گناہوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے، شیطانوں کا تسلط انسان پہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان کی ایک برکت ہے اور یہ تو نظر آتا ہے نا رمضان میں مسجدیں کیسے بھرتی ہیں اور کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے، اعمالوں پہ جڑ جاتے ہیں. غیر مسلم اسلام کا ریشو جتنا زیادہ رمضان میں ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہے، جتنے غیر مسلم مسلمان رمضان میں ہوتے ہیں. تو باقی یہ کہ پھر بھی گناہ ہوتے کیوں ہیں، تو دیکھیں گناہ صرف شیطان نہیں کرواتا نا، یہ تو قرآن نے خود کہا ہے سورہ الناس میں من الجنتی والناس، انسانوں میں بھی شیاطین ہے، جنات میں بھی. پھر پورا 11 مہینے شیطان نے اتنی ٹریننگ، اتنا وہ ٹرین کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ہم آٹو پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈی گیئر پہ ہوتے ہیں. تو اب شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو مفتی صاحب اسی سے ریلیونٹ سوال ہے کہ مطلب پورا سال، مطلب 11 مہینے ہیں، رمضان کے اندر اتنی مطلب اس میں اتنی نعمتیں اور اتنی فضیلتیں، کیا سال میں کوئی ایسے مہینہ یا کوئی ایسے دن ہے کہ جس میں ہم عبادت کریں تو اتنا ہی ثواب ہمیں ملے جتنا ہمیں رمضان میں مل رہا ہوتا ہے؟ نہیں، رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں ان میں بھی عبادت کی فضیلت ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. ان کی قسم قرآن نے اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور حدیث میں آتا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی 10 دن میں جتنی اللہ کو عبادت محبوب ہے اتنی کسی اور دنوں میں نہیں ہے. لیکن جمہور کے نزدیک یا تو یہ رمضان کی فضیلت سے پہلے کے بارے یہ حدیث ہے، یا یہ کہ اس میں یعنی مبالغتاً اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی صحیح احادیث میں اور قرآن میں اور زیادہ تواتر کے ساتھ جو رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اتنی کثرت سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت وارد نہیں ہوئی. تو اس لیے اس بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو فضیلت عبادت کی اور اعمال کی ہے وہ رمضان میں ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں تو پورے رمضان سے بھی زیادہ، یعنی آخری عشرہ جو رمضان کا ہے یہ رمضان کا بھی رمضان ہے، تو اس میں اور زیادہ فضیلت یہ اس مہینے کا نچوڑ کہہ لیں ہم اگر. تو یہ ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہی ہے. مفتی صاحب رمضانوں میں صحت سے مطلب روزے اور صحت سے ریلیٹڈ، چونکہ آپ ٹپس بھی بہت دیتے ہیں صحت کے بارے میں، تو روزہ رکھنے سے صحت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اسلامی مطلب اسلام کی روشنی میں یہ یوٹیوب پہ مفتی صاحب آپ کے لیکچرز بھی ماشاءاللہ سے ہیں، بعض ڈاکٹرز اختلاف بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سے بڑے زبردست لیکچرز ہیں اور لوگ فالو بھی کرتے ہیں اس کو. دیکھیں میں کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہوں، تو صحت کے حوالے سے تو ڈاکٹر یا حکیموں کی بات ہی معتبر ہوگی. البتہ ڈاکٹروں سے سلام دعا ہے، پڑھے لکھے کچھ اچھے
ڈاکٹرز ہیں جو بہت اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, تو وہاں سے کچھ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں. تو میں, اور مجھے بچپن سے تھوڑا سا علم طب سے تھوڑا دلچسپی بھی ہے. جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے تو سیکھ لیتا ہے کچھ. تو روزہ جو ہے نا, یہ صحت کے لیے صرف مفید نہیں ہے بلکہ انتہائی مفید ہے. آج پوری دنیا میں موٹاپا, فیٹ ایک عذاب بنا ہوا ہے نا. کیٹو ڈائٹ آ رہی ہے, اور یہ کھائیں یہ نہ کھائیں, کارب کم کریں. ایک ہے آپ ڈائٹ پہ کنٹرول کر کے آپ اپنی باڈی کو وہ مینیج کرتے ہیں, ایک ہے ایکسرسائز کر کے, اور ایک ہے روزہ رکھ کے. ان تینوں طریقوں میں سب سے زیادہ جو آپ کی باڈی کو فٹ رکھنے والی چیز ہے وہ روزہ ہے, سب سے زیادہ. لیکن چونکہ یہ مشکل بہت ہے, اس لیے ظاہر ہے ڈاکٹر اس طرف گائیڈ زیادہ نہیں کرتے کہ کون رکھے گا صبح سے لے کے رات تک بھوکا کون رہے گا. تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ گھاس پھوس کھائیں جو بکروں کی خوراک ہے نا, کھیرے ککڑی, ٹھیک ہے نا, فائبر کھائیں اور یہ کھائیں وہ کھائیں, جو یوٹیوب پہ ایک بھرا ہوا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ کون سی ڈائٹ کھانی چاہیے. آج کل تو یہ چیزوں میں لوگ بہت اویئر ہو گئے ہیں کہ کارب کو خوراک سے کم کرنا چاہیے, روٹی چاول کم کرنے چاہیے. تو روزہ جو ہے نا, روزہ یہ بہت ساری چیزوں میں آپ کی معاونت اور مدد کرتا ہے, بیلنس کرنے میں. جی ہاں, کینسر کے خلاف روزہ جو ہے, روزہ آپ میں کینسر کو پیدا نہیں ہونے دیتا. اگر آپ کثرت سے روزے رکھنے کے عادی ہیں تو آپ کینسر کی بیماری کو بہت دور دھکیل سکتے ہیں. یہ ریسرچ ہے گوروں کی, جو ہم نے بہت بڑے بڑے محققین سے سنی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گوروں کی ریسرچ بھی بعض دفعہ لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں گورے کی ریسرچ ہے. وہ ریسرچ ہے بھی یا نہیں ہے یہ بھی ڈاکٹر کو ہی پتہ ہوتا ہے. ایک عامی آدمی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریسرچ ہے بھی یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک لوگ جو کیا کرتے ہیں, کوئی بھی گوگل پہ دیکھا کسی سائنٹسٹ کی کتاب ہے اور اس پہ کوئی سائنسدان کی تصویر ہے ان کے خیال میں, اور وہ وہاں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے پوسٹ کر دیا, دیکھو جی یہ گوروں کی تحقیق ہے. حالانکہ وہ جس بندے کی تصویر ہے یا جس کا نام لکھا ہے وہ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا. تو نیٹ پہ تو ایک بہت دھوکے فریب ہیں. اس لیے انٹرنیٹ کی بات آپ اگر لیتے ہیں تو کسی ریلائبل ڈاکٹر سے پوچھیں کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے, تو وہ بتائے گا آپ کو. تحقیق کے جو اہل ہیں نا, انہی سے تحقیق کرنی چاہیے. ہر فیلڈ میں ہے یہ, علم دین میں بھی ہے, میڈیکل سائنس میں بھی ہے, ہر چیز میں ایسا ہی ہے. تو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حوالہ یا یہ کتاب یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو میں جب بھی کوئی ایسی ریسرچ دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, تو ڈاکٹروں سے جو ماہر ہیں ان سے رابطہ کرتا ہوں. یا اگر خوراک سے متعلق کوئی بات ہے تو ایکسپرٹ حکیم, کوئی جو عطائی حکیم نہ ہو, باقاعدہ پراپر پڑھے ہوئے ہوں, تو ان سے رابطہ کرتا ہوں. تو روزہ جو ہے نا آپ کے کینسر کے خلاف آپ کے جسم میں مدافعت پیدا کرتا ہے, کینسر نہیں پیدا ہونے دیتا. شوگر کو کنٹرول, ہارمونز بڑھاتا ہے جو آپ کو بڑھاپا, آپ کا جوانی والے ہارمونز ہیں جو بڑھاپے کو دھکیل دیتے ہیں پیچھے. بالکل ایسے ہی. تو یہ روزے میں بہت بڑی صلاحیت ہے اس کی. لیکن ہمیں روزہ اللہ کی عبادت کی نیت سے رکھنا ہے. ہمیں روزہ اس نیت سے نہیں رکھنا کہ ہم صحت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بنے گی انشاءاللہ. عبادت کی نیت ہونی چاہیے, یہ صحت ہماری خود بخود ہوگی. تو لیکن ہو یہ پتہ ہے کیا آ رہا ہے کہ روزے سے جو ہماری صحت جتنی بننی چاہیے نا اتنی بنتی اس لیے نہیں ہے کہ افطاری میں ہم ایسا پھوڑتے ہیں طبیعت سے کہ وہ سارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو رمضان میں موٹے ہو جاتے ہیں, رمضان میں ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھنا چاہیں, رمضان آپ کے پاس بہت بڑا تحفہ ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. جیسے یہ آپ کی روحانی صحت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے بھی ہے. آپ مشورہ کر کے نا ڈاکٹروں سے, جو بھی خوراک کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ اپنا ڈائٹ پلان رمضان میں ایسا بنا سکتے ہیں کہ پورے سال پھر آپ اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. مثلا 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ افطاری, ایک تو ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں اللہ میاں کا ایک نظام ہے کتنا خوبصورت کہ افطاری کے فوراً بعد مغرب کی نماز رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اس میں بڑی حکمت یہ کہ تم بھوک تو بہت لگ رہی ہوتی ہے, دل چاہتا ہے آدمی دسترخوان بھی کھا جائے, پلیٹیں بھی کھا جائے. کیسا ٹینشن ہوتی ہے نا, تم دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی 1 منٹ رہ گیا, 2 منٹ رہ گیا, افطار اذان کیوں نہیں ہو رہی. تو اس وقت اگر ہم ایک دم سے بہت زیادہ پھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ میں کارب کا جو آپ کو گلوکوز کم ہو جاتا ہے نا باڈی میں, تو آپ جیسے ہی کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے باڈی کا گلوکوز لیول فوراً نہیں بڑھ جاتا, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. لیکن چونکہ اس کا ہمیں احساس بعد میں ہونا ہے تو ہم کھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ جتنا ہم نے کھایا ہوتا ہے 5-10 منٹ میں وہ ہماری باڈی کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن ہمیں احساس اس کا آدھے گھنٹے بعد ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ 5 منٹ بھی کھاتے ہیں افطاری میں
نماز پڑھ کے آتے ہیں, آپ کی بھوک اڑ چکی ہوتی ہے. بھوک کیوں ختم ہو چکی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ باڈی نے اس کو باڈی بتا چکی ہوتی ہے کہ بھائی جتنی آپ کو انرجی چاہیے وہ انرجی آپ کو مل چکی ہے, لیکن وہ سگنل تھوڑی دیر میں آتا ہے تو ہم کھائے چلے جا رہے ہیں, پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں لوگوں کے اس سے, تو وزن کم ہونے کے بجائے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے مغرب کی نماز رکھی ہے, اس لیے رکھی ہے کہ اب مغرب جاؤ تھوڑا سا کھاؤ اور جا کے اچھے بچوں کی طرح نماز پڑھو. اب نماز کے بعد اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کھائیں, عام طور پہ بھوک لگتی نہیں ہے, ٹھیک تو چھوڑ دیں, نہیں کھائیں ابھی. پھر آپ نے کھانا ہے تراویح کے بعد, کیونکہ تراویح سے پہلے بھی آپ کھائیں گے تو تراویح میں جو ہے نا آپ ایسے ٹون گھومتے رہیں گے, لوگ نظر آتے ہیں نا, لوگ ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں, کھڑا ہوا نہیں جاتا ان سے. تو بہرحال اگر آپ کھانا چاہیں تو تراویح سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں, کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی. بھوک لگ رہی ہے تو کھانے کا تو بہترین وقت وہ ہے جب بھوک لگ رہی ہو آپ کو. تراویح میں انشاءاللہ ہضم ہو جائے گا سارا. پھر آپ سحری میں کھائیں, اور سحری میں بھی 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں سحری کا وقت ختم ہونے سے, تاکہ پانی کے لیے بھی اسپیس رہے نا آپ کے پاس, پانی بھی پی سکیں. آپ کھانے کے فوراً بعد 3-3 4-4 گلاس چڑھائیں گے تو وہ تو سارا کھانا اتنا پھول جائے گا پیٹ میں, بدہضمی کا ذریعہ بنے گا. تو چند چیزوں کا رمضان میں اگر خیال کر لیں, ایک تو جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے, 40 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے, وہ اتنا خیال کریں کہ افطاری میں چاول اور روٹی سے اور آلو سے پرہیز کر لیں, تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر لیں. کھجوریں کھائیں, پانی پئیں, لیمن کا پانی پی لیں, اس میں بے شک چینی ڈال کے پی لیں یا شہد ڈال کے پی لیں تو اور زیادہ اچھا ہے. تو روٹی چاول سے ختم نہ کریں, اس کو کم کریں, اس کے بجائے چاٹ واٹ کھا لیں. کالے چنوں کی چاٹ کتنی رمضان میں مزے کی بنتی ہے, دہی بڑے بنتے ہیں, یہ چیزیں پھوڑ دیں طبیعت سے, ٹھیک ہے نا. اس وقت تو کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, پھوڑنے کا دل چاہتا ہے. تو روٹی چاول تھوڑا کم کریں, ختم نہ کریں, تھوڑا سا کم کر دیں. اور کھجور بہت مزے کی لگتی ہے افطاری میں. ہمارے یہاں کھجوروں کا رواج نہیں ہے, لوگ ایسے 1 آدھ دانہ لے کے نا بس سنت پوری کرنے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کھجور اس وقت ہضم بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے کھانے میں. اور اس بھوک کے عالم میں باڈی پہ لگتی ہے. اس کے علاوہ آپ اس میں سحری میں بھی کوئی ایسی چیز کھائیں جو بہت ہی بھاری نہ ہو. کئی پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے, اس میں پھر سارا دن ڈکاریں لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا خوراک کو مینٹین رکھ لیں نا رمضان میں, تو آپ کو پھر پورے سال عادت پڑ جائے گی اسی اچھی خوراک کی. اور ایک دفعہ اچھی خوراک کی عادت پڑے گی پھر آپ خراب کی طرف جائیں گے نہیں. تو بہت اچھی باڈی ہو سکتی ہے, بہت انسان سلم اسمارٹ ہو سکتا ہے, اس کے کولیسٹرول لیول کم ہو سکتا ہے, فیٹ ختم, جوان ہو جائیں گے آپ. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, آپ جب عید کا چاند نظر آئے گا نا, آپ اپنے اندر آپ کی آنکھیں نگاہیں روشن ہو جائیں گی, دماغ آپ کا تیز ہو جائے گا. اگر آپ رمضان کو صحت کو بھی سامنے رکھ کے رمضان گزارتے ہیں نا کہ میں نے اپنی صحت کو مینٹین رکھنا ہے, تو رمضان آپ کو جوان کر دے گا. آپ دیکھیں گے 1 مہینے بعد آپ کی نظریں تیز ہو جائیں گی, آپ کے جسم بہت ایکٹیو ہو جائے گا, بہت سی بیماریاں آپ دھکیل چکے ہوں گے آگے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, اس پورے روزوں میں 30 دنوں میں ہم پروگرام کے آخر میں مفتی صاحب سے ایک پیغام لیں گے, اور وہ پیغام یہ ہوگا کہ مفتی صاحب کوئی اچھے سے کلمات آپ بتائیں آج استقبال رمضان کے حوالے سے. بس دیکھیں, رمضان کو عبادت کا مہینہ ہے, اس میں تلاوت روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت تو ویسے ہی حق ہے قرآن مجید کا. جو 1 پارہ عام سال میں کرتا ہے روزانہ تو وہ 2 پارے کر لے رمضان میں. جن کو پورے قرآن پورے سال توفیق نہیں ہوتی, رمضان میں کم از کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت کریں. رات کو تہجد میں بھی اٹھنے کا معمول, سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کے پڑھ لیں, تراویح کا معمول بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں سے توبہ. رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس میں ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی دنیاوی حاجات بھی مانگیں. سب سے بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ اللہ ہمیں موت سے پہلے سیدھے راستے پہ چلا دے, اور اس رمضان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہم سے ہر قسم کے گناہ چھوٹ جائیں, نظر کی حفاظت ہو, فحاشی سے ہماری جان چھوٹ جائے, اور خدا نخواستہ کوئی زنا میں مبتلا ہے, اللہ سے دعا مانگے اللہ یہ بدکاری مجھ سے چھڑوا دے. کوئی شراب پیتا ہے, اللہ مجھ سے شراب چھڑوا دے. سگریٹ کی عادت ہے, میں کہتا ہوں روزے میں سگریٹ چھوڑنا بھی آسان ہے, کئی گھنٹے تو چھوڑ ہی دیتے ہیں, تو تھوڑی سی ہمت کر لیں. تو یہ سب چیزیں ہم برائیاں رمضان میں آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اگر کوئی چھوڑنے کا عزم کرے. ناظرین, یہاں وقت جو ہے اختتام پذیر ہوا, اور انشاءاللہ تعالی اس پورے رمضان ہم آپ کے ساتھ رہیں گے کسی نہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تو آج مجھے اور میرے مہمانوں کو اسپیشلی مفتی طارق صاحب کے ساتھ جو ہے اجازت دیجیے. کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.